نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج تاریخ کا ایک اور سبق ایک بار پھر سچا ثابت ہوا کہ کسی ملک کی معاشی ترقی اس ملک کی حفاظت اور امن کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ کا بہت تلخ سبق ہے۔ برصغیر پاک و ہند پر جب دنیا بھر کی قومیں بھیڑیوں کی طرح اپنے لشکر لے کر ٹوٹ پڑی تھیں تو برصغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں اس کی جی ڈی پی کا حصہ 37% کے قریب تھا، اور دنیا بھر کے لوگ جو کہ آرٹسٹ اور اس طرح کے جتنے بھی تھے وہ یہاں پر بہت سارے شہزادوں کی اور ان کی تصویریں بناتے تھے اور اپنے 6 مہینے اور سال کا خرچہ نکال کر جایا کرتے تھے۔ لاہور کے فورٹ کے اندر ایک پرنسس بمبا میوزیم ہے۔ وہ پرنسس بمبا بنیادی طور پر رنجیت سنگھ کے دربار میں آئے ہوئے ان یورپ کے فقیر نماں آرٹسٹوں کی تصویریں ہیں کہ جو ہاں آتے تھے اور آ کے تصویر بناتے تھے اور منہ موتیوں سے بھر کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اس برصغیر پاک و ہند کا سب سے کماؤ پوت جو ہے وہ بنگال تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1757 میں 100 سال پہلے یعنی 1857 میں انگریز نے دلی فتح کیا ہے۔ 1757 میں انگریز نے جنگ پلاسی میں بنگال فتح کر لیا تھا، اور وہیں سے میر جعفر پیدا ہوا تھا، اور وہیں میر جعفر کی سرکردگی کے اندر انگریز کو غداروں کی ایک فوج ملی تھی، اور انہوں نے بنگال پر اس وقت کے حکمران جو تھے سراج الدولہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ آج یہ ساری باتیں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ آج بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا 15 سال کا اقتدار ختم ہو گیا۔ لیکن اس 15 سال کے اقتدار کے ختم ہونے کا دوران آج پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش تینوں کے لیے یہ 5 اگست کا دن بہت اہم اور بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ 5 اگست انڈیا کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں انہوں نے ایک دفعہ مکمل طور پر گزشتہ 70 سال کی وہ حیثیت جو تھی کشمیر کی وہ ختم کر دی تھی اور اس کو اپنا حصہ بنا لیا تھا، اور پاکستان کے اس حصے کے لوگ جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مدتوں گھاس کھلا کھلا کر پالا تھا، اور مائیں بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی کہ اگر تم ناشتہ نہیں کرو گے تو تم کشمیر کیسے فتح کرو گے، انہوں نے مسلسل اور مکمل خاموشی اختیار کی۔ ہاں، پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں، گفتگو اور بیان بازیاں ہوتی رہیں، جیسے آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بیان لے کر سامنے آئے، ان کے بارے میں بھی ابھی گفتگو کریں گے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اگر وہ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ترقی اور لوگوں کو مختلف قسم کے پروجیکٹ دینے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو شاید بنگلہ دیش کی ایک طرف اس طرف نگاہ ڈال کے دیکھ لیں کہ وہ ملک جس کی اکانومی کے بارے میں پاکستان کے اندر مثالیں دی جاتی تھی، وہ دیکھیں بنگلہ دیش اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں سے کہاں چلا گیا ہم سے علیحدہ ہو کے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس بنگلہ دیش کی صورتحال کے اندر اگر میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت کے لوگ کو کہتے ہیں کہ اوپر ترقی تو کر گیا، اس کے ہاں بہت بڑا وہ تقریباً ایک انڈسٹریل سیکٹر بن گیا جو کہ وہ کاٹن کی گوڈس جیسے فنش گوڈس جو لے کے جاتا تھا، لیکن اس وقت ان کی اپنی فگرز کے مطابق تقریباً 1,80,00,000 گریجویٹس جو تھے وہ اس وقت جو ہے وہ نوکریوں کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار جب اپنی فیکٹریاں اور ملیں لگاتا ہے تو پھر اس کا سرمایہ جو ہے اس تک ہی محدود رہ جاتا ہے، عام آدمی تک نہیں پہنچتا۔ بنگلہ دیش میں 1971 سے لے کے اب تک جس طرح کی ٹرموائل دیکھی ہے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد جو صورتحال دیکھی ہے، کبھی آپ ان کے دکھوں کو جا کے کھولیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے اپنے بھائی پنجابی، بلوچ، پٹھان، سندھی، یہاں پر مغربی پاکستان کے رہنے والوں نے بھی بہت کچھ کیا تھا، اور ان کے اپنے لیڈروں نے بھی بہت کچھ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت
بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اب ایک مکمل طور پہ خود مختار ملک بن گئے ہیں، تو شیخ مجیب الرحمان نے جس قسم کا ڈکٹیٹوریل قسم کا آمرانہ اقتدار وہاں قائم کرنے کی کوشش کی، صرف 3 سال کے اندر 1975 میں اس کے اور اس کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اس کے گھر کے سامنے، پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے پڑی رہیں اور کوئی ان کو دفن نہیں کرتا تھا۔ حسینہ واجد اور ان کی دوسری بہن یہ باہر تھیں۔ اس کو پھر دوبارہ انڈیا کے زور پر دوبارہ یہاں پر لایا گیا، اور پاکستان اور انڈیا کے دشمنی تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، گزشتہ تقریباً 15 سال سے پہلے سے بھی تقریباً 30 سال کے اندر سب سے خونی سرحد جو ہے وہ بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحد تھی، اس لیے کہ 1971 سے لے کے اب تک اس وقت ایک عموماً ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب جو ہیں اس وقت بنگلہ دیشی جو ہیں وہ انڈیا کے اندر چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ 71 سے پہلے نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ کوئی کیرلا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسام میں بیٹھا ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا۔ بنگلہ دیش سے جو ہیومن ٹریفکنگ خواتین کی شروع ہوئی ہے وہ خوفناک ہے، اور وہ 71 کے بعد شروع، اس سے پہلے بنگالی عورتیں بازاروں میں نہیں بکتی تھی اس طرح جیسے ہم آج جس کا سنتے ہیں۔ ابھی بھی 50,000 کے قریب بنگالی عورتیں مختلف وجہ سے گھروں میں کام کرنے کے نام سے انڈیا لائی جاتی ہیں، بامبے اور کلکتہ کے بازاروں میں بٹھائی جاتی ہیں۔ 75% کے قریب جو بازار حسن ہے کلکتہ کا، وہ بنگلہ دیش کی ان بیچاری مظلوم اور مجبور عورتوں کا دیش۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر ہوا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم بہت عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھاتے آئے ہیں اور ہم آج بھی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ ول ڈورینٹ کی ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس کا نام ہے ہیروز آف دا ہسٹری۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسا تصور، جب کوئی ایسی اخلاقی صورتحال کسی قوم پر زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر ایک ایسا انقلاب آتا ہے، ایسے لٹ بردار برآمد ہوتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا نظام درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وہ مثال 2 بڑی سلطنتوں کے حساب سے دیتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ رومنز جو تھے یہ بڑے زبردست قسم کے ٹریڈیشنل زندگی گزارتے تھے، لوگوں کے ہاں مذہب تھا، باقی چیزیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اچانک رومنز کے بادشاہوں کے اندر ایک عیاشی کا، ایک زبردست قسم کی جنسی تلذذ کا جو ہے وہ دور شروع ہوا۔ سلا حکمران تھا بہت بڑا، اس کے زمانے میں یہ اپنے عروج پہ جا پہنچا۔ عورتوں کی ننگی ریسیں ہوتی تھیں فلورا کے نام کے اوپر، گلیڈیٹرز جمع کیے جاتے تھے جن کو کبھی شیروں کے ساتھ لڑایا جاتا تھا، اور کبھی وہ عورتیں جو کہ کشتیوں میں پانی کے اندر سوار ہوتی تھیں وہ گرتی تھیں پانی کے اندر، ان کو سنبھالا جاتا تھا اور بیچ میں لا کے ان کو ریپ کیا جاتا تھا۔ گھر جگہ جگہ جو بڑے بڑی ریسٹوکریسی جو تھی ان کے گھروں کے اندر رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ یہی کیفیت جو تھی فرینچ ریولوشن کے زمانے میں تھی کہ جس کے اندر وہ جو اس کے ڈیوکس تھے وہ خاص قسم کی محفلیں سجایا کرتے۔ یہ عام آدمی کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار یہ ہماری اخلاقیات پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہاں کرسچینٹی جو اس وقت مکمل طور پر ایک راہبانہ کی صورتحال تھی، وہ صلیب نہیں اٹھاتے تھے، ایک سواسtika ٹائپ نشان ہوتا تھا، ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھنی شروع ہو گئی، اتنی بڑھنی شروع ہوئی کہ آخر کانسٹنٹین کو قبول کرنا پڑا۔ اور وہ کہتا ہے اس کے بعد ایسے لٹھ مار پیدا ہوئے کہ انہوں نے چرچ کی دیواروں کے اوپر لگی ہوئی تصویروں جو ہیں ان کو بھی ختم کر دیا، اور ایک مکمل طور پہ لوگوں کے اندر خوفناک قسم کی اخلاقیات جو تھی وہ نافذ کی۔ یہی وہ بات کہتا ہے الزبتھ کے زمانے میں تھا کہ جب الزبتھ کے زمانے کے اندر، الزبتھ اول کے زمانے کے اندر انگلینڈ کے اندر یہ کام ہوا، تو وہی بھی انہوں نے یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے بعد وہ پیورٹنز جو تھے ان کا ایک دور دورہ ہوا جس کے خلاف برنارڈ شاء پر بعد میں تحریکیں چلیں۔ یہ مشرف کے دور میں ہم سمجھایا کرتے تھے کہ اپنی اخلاقیات یہاں نافذ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قانون کے بارے میں ایک لفظ ہوتا ہے لا stems out from the norms and the mores of the society۔ قانون انسانوں کی رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں لیونگ ٹوگیدر کی طرح کے بچے جو ہے آپس میں رہنا شروع کر دیں، یا یہاں آپ کہیں کہ سارے کے سارے اسکرٹ پہن کے آنا شروع کر دیں، یا جو ترک نے کیا پھر آپ اس کے بعد ریورس ہو۔
بنگلہ دیش میں بھی اس دوران میں انہوں نے بھارت سے دوستی اور تعلق اور پاکستان سے نفرت اور مسلمانوں سے نفرت اور مسلم امہ کے تصور سے نفرت، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے وارن ٹیرن کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ ریڈ لائن میں آ گیا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ القاعدہ کی میجر جو ہے وہاں پر ایک اسٹرینتھ وہاں پر اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ آپ کو حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جب القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا ہے 2013 میں، جب طالبان کی صلح ہو گئی تھی، فتح کا معاملہ ہو گیا تھا، اور جب ہو گیا تو اس وقت انہوں نے جب پہلے 2019 کے اندر 2013 میں پروسیس شروع فتح کیا ہے تو انہوں نے اس کو بنگلہ دیش اور آسام کے نزدیک ایک جگہ پر کیا ہے جہاں عاصم عمر صاحب جو تھے اس کے سربراہ بنے تھے۔ اس سارے سینیریو کے اندر کیا یہ کیا کہ وہ پولیٹیکل فورسز جو تھیں، جو کئی سالوں سے بنگلہ دیش کے مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتی آ رہی تھیں، جن میں جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جن میں مطیع الرحمان نظامی تھے، پروفیسر غلام اعظم تھے اور بے شمار عبدالقادر ملا تھے، یہ کیا لوگ تھے کہ جنہوں نے بنگلہ دیش کی اس دور سے لے کے اب تک ان کے اندر ایک سیاسی بیداری مذہب کے حساب سے پیدا کی تھی۔ مطیع الرحمان ہمارے دو لوگ ہیں بنگلہ دیش سے جن سے میں ذاتی طور پہ جن سے ملا ہوں تھوڑے عرصے کے لیے، ایک شیخ مجیب الرحمان اور ایک مطیع الرحمان نظامی۔ شیخ مجیب الرحمان کے اندر نظر آتا تھا کہ وہ شاید ہمیں دھمکا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس لاہور کے جلسے میں کہا تھا اگر میرے ساتھ اس طرح کے نعرے بازی کرو گے تو تمہیں پاسپورٹ لے کے آنا پڑے گا۔ اور مطیع الرحمان نظامی وہ تھا کہ جو پاکستان کا جھنڈا جہاں لگا کر اس جلسوں کے اندر تقریر کیا کرتا تھا کہ میں بنگلہ دیش سے اس مغربی پاکستان میں اس جھنڈے کے حوالے سے آیا ہوں۔ اس کو پھانسی دی گئی۔ اب پروفیسر غلام اعظم بار بار یہاں آتے تھے، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو ترقی کا ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ہوا بنایا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، اس سے دنیا جو ہے بہت مطمئن ہو جاتی ہے، لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت پیاری ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی اخلاقی اقدار پیاری ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی آزادی بہت پیاری ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ میں آزادی سے زیادہ قربانیاں کبھی کسی ملک نے نہیں دی، کبھی کسی جگہ نہیں دی۔ یہی صورتحال آج ڈی جی ایس پی آر صاحب بلوچستان کے بارے میں ایک بڑی زبردست قسم کی مت پر ہے، ہم نے وہاں یہ کر دیا، ہم نے وہاں یہ کر دیا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھاؤ اپنے ان لوگوں کو کہ جو تم لوگوں کو یہ آ کے سکھاتے ہیں کہ ترقی کرنے سے کسی جگہ امن پیدا ہوتا ہے۔ آپ انگریز سے زیادہ وہاں ترقی لے کے آؤ گے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو لائن جو کھوجک سے ٹنل سے لے کے وہ جو لائن کوئٹہ آتی ہے اور کوئٹہ سے وہ جو لائن جو ہے وہ آگے جا کے اپنا سبی آتی ہے اور سبی سے اس کے سبی کے 25 ٹنلز ہیں۔ اگلے کم از کم 50 سال بھی اگر لگے ہو تو آپ ایک لواری ٹنل نہیں بنا سکتے۔ آپ خاں کھوجک کی 5 میل کی 5.5 کلومیٹر کی اور 3.5 میل کی وہ بناؤ گے؟ کیا انگریز کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا؟ کیا کبھی وہ جو خجک کے پہاڑوں کے اندر جو مری انسرجنسی ہوئی ہے اس کا کبھی احوال پوچھا ہے؟ تمام چیزوں کے باوجود، لا اینڈ آرڈر کے باوجود، اس کے باوجود بھی وہاں ایک زبردست قسم کی انگریز کے خلاف انسرجنسی کی موومنٹ تھی۔ لوگ تسلیم نہیں کرتے، لوگ آپ کے موٹر ویز کو، لوگ آپ کی ان ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ انسان کو اپنی زندگی، اپنی آزادی، اپنی حرمت بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا تو ویتنام کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا، اس سمے ویتنام کی بڑی صورتحال تھی، 96 کا زمانہ تھا کہ امریکہ دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کو تو امریکہ کو گالیاں پڑتی۔ دیکھیں ہم اتنا غلہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہم اتنی یو ایس ایڈ کی اتنی، تو میں نے اس سے سوال پوچھا تو میں نے اگر تمہارے گھر میں ایک آدمی 6 لاشیں بھیجے اور شام کو 6 آٹے کی بوریاں بھیج دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ کس لیول پہ ہے وہاں پر اور کتنا ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہوا ہے؟ آپ کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ ایک گلی، ایک محلے کے اندر یہ داستانیں چلتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 50 مسنگ پرسن ہے تو لوگ 5,000 بنا کے پیش کرتے ہیں اس مسنگ پرسنس کو، اور اس وجہ سے کہ آپ ایک مسنگ پرسن بنا چکے ہوتے ہو۔ آپ جب ایک آدمی کو سیدھا رول آف لا کے تحت عدالت میں پیش نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہو کہ ہم عدالت ہیں، ہم جس کو غدار کہیں وہ غدار ہے، جس کو ملک دشمن کہیں وہ ملک دشمن ہے، جس کو دہشت گرد کہیں وہ دہشت گرد ہے، بے شک ہمارے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ یہ عدالت سے آپ بھاگتے کیوں؟ حقوق آپ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتے، اور آپ کہتے، اور جب پھر آپ اس کے بعد عدالت کو کہتے ہو کہ جا کے عدالتیں جو ہمیں چھوڑ دیتی ہیں، عدالتوں میں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔
آپ نے حال نہیں کیا جو عدالتوں کا اتنا عرصے سے کیا آپ نے عدالتوں کے ساتھ؟ آپ نے تو خوفزدہ عدالتیں بنائی ہیں اتنے عرصے سے، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی. وہ تو اب 6 جج نکلے ہیں تو کسی کی صورتحال جو بلٹ اپ ہوئی. بنگلہ دیش کے اندر حالت یہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت فوج نے کل تقریباً 300 کے قریب لوگوں کو اس عرصے کے اندر انہوں نے مارا ہے، اور 94 تو صرف ایک دن کے اندر. لیکن پبلک یوں سینہ سے پر ہو کے کھڑی ہوئی ہے. میں 1000 دفعہ کہتا ہوں کہ گولی صرف ایک دفعہ چلتی ہوتی ہے، دوسری دفعہ کوئی نہیں چلا سکتا پبلک کے اوپر. دوسری دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور جس طرح وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، جس طرح آج تو خیر انڈیا اس کو واجد کو بھی پڑھا نہیں دے رہا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس آج بھی فوج کے ذریعے قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فوج آج انہوں نے انکار کر دیا. بنگلہ دیش میں اگرچہ کہ فوج جو تھی وہ ہماری طرح کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھی، لیکن 15 سال کے اندر جس طرح اس نے حسینہ واجد کے اقتدار کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اب بھی اسی فوج نے ایک اگر یکم اگست کو جماعت اسلامی پر پابندی لگوائی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے 1 سال کے اندر انہوں نے انڈیا کا بائیکاٹ کی مہم شروع کی، اور انڈیا کے بائیکاٹ کی بنیاد کے اوپر یہی فوجی تھے جو ان کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے کہ تم ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہو تم. لیکن آج وہ اس چہرے کو پسند نہیں کریں. یہی وجہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کہا کہ حسینہ واجد کی پارٹی غائب، باقی لوگ جو ہے وہ یہ کیا آگے نکلتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال جو ہے ایک مکمل کمپلیٹ انقلاب سے پہلے رکے، اور فوج کو وہاں سرنڈر کرنا پڑے گا عوام کی ول کے مطابق. اس کو ایک صفحہ کرتاس کے اوپر بدلتی ہوئی چیز سمجھو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بنگال کے اندر چونکہ لوگ اور طرح کے تھے اس لیے بنگال کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. آپ کے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ مشکل اور خوفناک ہیں. آپ بنگلہ دیش میں ہندوستان اس کا دوست تھا، آپ کا ہندوستان دشمن ہے. بنگلہ دیش میں کوئی افغانستان نہیں تھا کہ جہاں آپ نے 20 سال ان کے خلاف وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا ہوا ہے اور یہاں سے امریکوں کے جہاز اڑائے ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ امریکہ آپ سے نہیں چاہتا. آپ کے اس بنگلہ دیش کے پڑوس میں ایران نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ دوستی اس لیے نہیں کرنا چاہتے، جس کا پائپ لائن آپ اس لیے نہیں لینا چاہتے، جس گیس اس لیے نہیں لینا چاہتے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا. آپ کے ہاں کوئی بنگلہ دیش کا کوئی بلوچستان نہیں تھا جس کی انسرجنسی 2004 سے شروع ہوئی ہے اور آپ اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے. جہاں بنگلہ دیش میں کوئی وزیرستان نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کوئی، اور یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ غور سے دیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو لاؤ اور بٹھاؤ اور آپ کی معاشی حالت یہ ہو کہ آپ کو بھیک نہ مل رہی ہو. بنگلہ دیش کی معاشی حالت یہ نہیں تھی کہ آپ کو آج اگر چائنا سے نہ ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اپنے لوگوں کی تنخواہیں کیسے لے دیں گے. لیکن آپ کی سرمستیاں ختم نہیں ہوتی، آپ کا یہ چیز ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک پارٹی کو تباہ و برباد کرنا ہے اور ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. یہ تو چنگیز خان اور وہ والے لوگ بھی نہیں کیا کرتے تھے. ان کی بھی اگر کہیں صلح ہو جاتی تھی تو کہتے تھے ٹھیک ہے. لیکن کمال کی بات ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپیکٹس ہوتی ہیں، یہ چیزیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ نکل آتی ہیں، اور یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے. آج بھی میں اینلز کے اندر جو گفتگو سن رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کو مائنس کر کے ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لی جائے گی، اور اس انٹرم گورنمنٹ میں یہ سارے آپ کے جو آج کل جو شور مچا رہے ہیں منصور اعجاز جیسے لوگ جنہوں نے خود یہ آئی پی پیز جن کے دوستوں نے تعلق والوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ان کو بیچ میں لایا جائے گا، پھر چائنا سے کہا جائے گا کہ نیا فیس ہے، کنسنسس ہو گیا ہے سب کچھ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں عوام اس کو مان لے گی؟ اور شہباز شریف سے استعفیٰ دیا جائے گا، پھر 2-1 سال کر کے پھر آگے جا کے اور یہ سب کچھ ہوگا، مان لے گی؟ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری جس کو آپ کو قاضی فائزہ کے ذریعے قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی جوڈیشری پہ اب آپ قابو پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. اب یعنی بچوں والی حرکتوں پہ قاضی فائزہ صاحب تشریف اتر آئے ہیں کہ انہوں نے ان کا ریسرچر جو تھا منصور علی شاہ صاحب کا، ان کا ریسرچر غائب کر دیا کہ یہ نہیں لکھ سکے گا. وہ بھائی 10,000 ریسرچر اویلیبل ہو جاتے ہیں جو آ کے بتا دیتے ہیں لائبریری میں بیٹھ کے کہ یہ جو تھے، اور وہ اتنے نوٹس ہیں اتنے اس سطح کے آپ سمجھتے ہیں
وہ لوگ ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں لکھ پائیں گے. پھر آپ نے منیب اختر صاحب کا ڈرائیور واپس کر دیا. پھر ایک کمیٹی تھی جس میں منصور علی شاہ صاحب نے جانا تھا امریکہ اور ان کو اتار دیا تاکہ وہ امریکہ نہ جا سکیں. اور یہ کون سی لڑائی ہے یار؟ یہ کیا کس کو فتح کرنے چاہتے ہو؟ 25 اکتوبر کو آپ سپریم کورٹ کو فتح کرنا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ سپریم کورٹ میں آپ وہیں پر اتنی دیر تک آپ رہیں جب تک آپ زندہ ہیں تاکہ آپ کی قبر بھی وہاں بن جائے؟ نہیں ہوتا. یہ بہت کچھ بدل چکا ہوا ہے. آج کا ثوابی کا جلسہ اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی صورتحال اور باقی بدلتے حالات، یہ میں مائیکل کوگل مین کی آپ رپورٹ پڑھ رہا تھا، پڑھیں، آپ کے بارے میں بھی پڑھیں اور آپ کو حیران ہوگا انڈیا کی اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے، اس انویسٹمنٹ کے بعد مائیکل کوگل مین یہاں پر ایک خوفناک فکرہ بولتا ہے. اور یہ ان کا جو وڈرو سینٹر کا انچارج ہے، جو ان کا بلیو دیٹ Mrs. Hasina's resignation and flight are close to a worst case scenario for India, as it has long viewed any alternative to Mrs. Hasina and her party as a threat to Indian interest. Indian interest جو ہے اس وقت امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب انڈین انٹرسٹ غائب ہو سکتا ہے تو انڈیا تو پڑوس میں تھا، یہاں امریکن انٹرسٹ اس دن غائب ہوا، پھر امریکہ خدا حافظ. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہم سب لوگوں سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی امام کس لیڈر کے ساتھ ہے، اس لیے وہاں پر 360 کی جو وہاں قرارداد پیش ہوئی. ان کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم آنے والے کسی لیڈر کو ناراض نہ کریں. آپ اس کو کہتے ہیں یہ لابنگ ہوئی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہوئی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا یہ رپورٹ، سیکرٹ پاکستانی پروگرامز ڈائریکٹ ملٹری آفیسرز ٹو اٹیک سوشل میڈیا کرٹکس. آپ ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا واسطہ اس کو سمجھو. 10 لاکھ روپے پہ بھی اگر آپ کوئی بندہ ملازم رکھیں گے نا، جو کہ آپ کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا کام کرے، تو وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے 8 فروری میں آپ کو شکست دی ہے. وہ اپنے طور پر کرتے ہیں، وہ والنٹیئر ہیں، وہ اشاق میں شامل ہیں. 10,000 دفعہ کہا ہے، مشرف کے دور سے کہتا چلا آیا ہوں کہ آپ پاکستان کی اساس کو سمجھو. آج بھی آپ نے کہا یہ قومی ایک فوج ہے. یہ قومی فوج اس لیے ہے کہ یہ ملک پاکستان کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے بنا تھا. یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اس لیے یہ قومی فوج ہے. اسی لیے جو آپ کہتے ہیں نا علی تمہاری شجاعت کو چومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں میں لے لیا ہوگا. آپ کیا کہ دکھائیں ایوب خان تمہاری شجاعت پہ چومتے ہوں گے، یا خان تمہارے باہوں میں لے لیا ہوگا. کوئی تمہارے لیے شہادت کے لکھ لے گا. بنیادی وجہ یہ ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ٹی وی کے اندر کام دلاتے ہیں جو اس پاکستان کے نظریے کے بھی خلاف ہوتے ہیں. وہ لوگ جو راتوں کو بیٹھ کے پاکستان کی اساس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے خلاف بھی گفتگو کرتے ہیں. زندگی میں آخری سبق، نہ معاشی ترقی کسی ملک کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کی خوفناک قسم کی اقتدار کی طاقت. لوگ، ان کی خواہشات، ان کی آزادی، ان کی حریت اور ان کی اخلاقی معیارات کا احترام جو ہے وہ ملکوں کو بچایا کرتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ان لوگوں کے اور ان سلطنتوں کے اوپر جن کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت مضبوط تھی اور جو معاشی طور پر بھی بہت زبردست تھے، لیکن ایسے گرے کہ پھر تاریخ میں صفحے پر ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا.